بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دستور حیات دیکھنے والے تمام ناظرین کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ قوم شعیب پر اللہ کے عذابوں کا قصہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ یہ ویڈیو انتہائی اہم، دلچسپ، سبق آموز اور ایمان افروز ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اسے اسکپ مت کیجیے گا اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ قرآن کریم کی 5 سورتوں میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ الاعراف، سورہ ہود اور سورہ الشورى۔ سورہ الشورى میں تفصیلی بیان ہے، جبکہ سورہ حر اور سورہ عنکبوت میں قدر مختصر۔ قوم شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کی بنا پر عذاب میں مبتلا فرمایا، جو شدید زلزلے، چنگھاڑ اور آگ کی برسات کی صورت تھا۔ اہل مدین کو قوم شعیب کہا جاتا ہے۔ مدین ایک قبیلے کا نام ہے اور اسی نام پر ایک بستی مشہور ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کا نام مدین تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری اہلیہ قطورہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اسی نسبت سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خاندان بنی قطورہ کہلاتا ہے۔ مدین بن ابراہیم اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پہلوئی میں حجاز مقدس میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ خاندان آگے چل کر ایک بڑے قبیلے میں تبدیل ہو گیا۔ یوں ایک بڑی بستی وجود میں آئی جو مدین کے نام سے مشہور ہوئی۔ اہل مدین خالص عرب قوم تھی۔ شہر مدین شام کے اطراف میں سرزمین معان کے قریب واقع ہے۔ علامہ عبدالوہاب النجار المصری تحریر فرماتے ہیں کہ یہ حجاز میں شام سے متصل ایسی جگہ آباد تھی جس کا غرض البلد افریقہ کے جنوبی صحرا کے علاقے کفت کے غرض البلد کے عین مطابق ہے۔ بحوالہ قصص الانبیاء، علامہ عبدالوہاب النجار المصری رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 249۔ یہ لوگ بڑے آسودہ حال، صاحب ثروت اور بلند اقبال تھے۔ پیشہ تجارت تھا، مگر افسوس کہ غیر اللہ کی پرستش اور ناپ تول میں کمی کرتے۔ دنیا میں سب سے پہلے ناپ تول میں کمی انہی لوگوں نے متعارف کروائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم میں سے ایک نیک بندے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان پر مبعوث فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اس فعل کبھی سے روکا اور رب کی گرفت سے ڈرایا۔ آپ انہیں مسلسل واعظ اور نصیحت کرتے رہے۔ پروردگار عالم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بہترین خطیبانہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ ان کی پر اثر تقاریر، پختہ دلائل اور ایمان افروز واعظ اور نصیحت کی بنا پر مفسرین نے انہیں خطیب الانبیاء کے نام سے نوازا۔ اپنی اعلیٰ خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے باوجود قوم شعیب پر کوئی اثر نہ ہوتا، بلکہ دن بدن ان کی بدعمالیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ قوم نہ صرف کفر و شرک میں مبتلا ہو کر حقوق اللہ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہی تھی، بلکہ ناپ تول میں کمی کر کے حقوق العباد بھی پامال کر رہی تھی۔ غریبوں سے بھتہ وصول کرنا اور زبردستی ٹیکس لینا بھی پہلی بار قوم شعیب ہی نے متعارف کروایا۔ یہ لوگ راستوں میں گھات لگا کر بیٹھ جاتے اور ہر آنے جانے والے سے بھتہ وصول کرتے۔ بحوالہ قصص الانبیاء، علامہ عبدالوہاب النجار المصری، صفحہ نمبر 249۔ قرآن کریم نے ان میں موجود 3 طرح کے عیوب بیان کیے ہیں۔ کفر و شرک میں مبتلا تھے، درختوں کی پوجا کرتے تھے اور بیوپار میں بے ایمانی، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ راستوں میں بیٹھ کر لوٹ مار کرتے، لوگوں کے اموال چھینتے اور غنڈہ ٹیکس وصول کرتے۔ قوم شعیب نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے شعیب، تیری بہت سی باتیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئیں۔ سورہ ہود، آیت نمبر 91۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بینائی کمزور تھی، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور اور لاغر تھے، لہٰذا یہ سب ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے، ترجمہ: اے شعیب، تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے۔ سورہ ہود، آیت نمبر 91۔ دراصل یہ ان کا گمان تھا کہ یہ بات کا سچا وہی ہوتا ہے جو قوی اور طاقتور ہو۔ یہ ان کی صریح گمراہی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام کو دھمکی دیتے ہوئے کہتے، ترجمہ: اے شعیب، اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے کبھی کا سنگسار کر چکے ہوتے۔ تیرا قد کاٹ تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو۔ سورہ ہود، آیت نمبر 91۔ قوم کی ان سخت ترین دھمکیوں کے باوجود حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو واعظ اور نصیحت فرماتے رہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، بس تم ناپ تول پورا کیا کرو، فساد مت پھیلاؤ، اور تم سڑک پر اس غرض سے نہ بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والے کو دھمکیاں دو اور انہیں اللہ کی راہ میں روکو، تم کم تھے، اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو تم سے پہلے کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 85-86۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی اس نصیحت اور تنبیہ کے جواب میں قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، ترجمہ: اے شعیب، ہم تمہیں اور تمہارے ایمان والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، الا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 88۔ بیان کی گئی آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کی اصلاح کے لیے 3 باتیں فرمائی تھیں۔ اول، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوم، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، اور تیسرا یہ کہ جس طرح ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے، اسی طرح حقوق انسانی میں بھی کمی حرام ہے۔ کسی کی عزت اور آبرو پر حملہ کرنا، جس کی اطاعت واجب ہو اس کی اطاعت میں کمی کرنا، جس شخص کی تعظیم اور تکریم واجب ہو اس میں کوتاہی برتنا، یہ سب امور اسی جرم میں شامل ہیں جو شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو جلدی جلدی رکوع سجدے کرتے دیکھا تو فرمایا، قد تفوت، یعنی تو نے ناپ تول میں کمی کر دی۔ علامہ قرطبی نے فرمایا کہ جو لوگ راستوں میں بیٹھ کر خلاف شرع ناجائز ٹیکس وصول کرتے ہیں وہ بھی قوم شعیب علیہ السلام کی طرح مجرم ہیں، بلکہ ان سے زیادہ ظالم اور جابر ہیں۔ معارف القرآن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 623 سے 625۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: ایکا بستی والے نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا، کیا تمہیں ڈر خوف نہیں؟ سورہ الشورى آیت نمبر 176-177۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: ایک بستی کے رہنے والے بڑے ظالم تھے، سورہ الحجر آیت 78۔ اصحاب مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قبیلے کے 2 نام ہیں یا 2 جدا جدا قبیلے ہیں؟ اس بارے میں مفسرین کی رائے مختلف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ دونوں جدا جدا قبیلے ہیں۔ مدین ممتدن اور شہری قبیلہ تھا، اور اصحاب ایکا دیہاتی اور بدوی قبیلہ تھا جو جنگل میں آباد تھا۔ عربی میں ایکا ان سرسبز شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں پر مشتمل گھنے جنگلوں میں جھنڈ کی شکل میں بکثرت ہوتی ہیں۔ آب و ہوا کی لطافت، نہروں، آبشاروں کی کثرت نے اس مقام کو انتہائی شاداب کر دیا تھا، اور یہاں میووں، پھلوں اور خوشبودار پھولوں کے اس قدر باغات تھے کہ اگر ایک شخص آبادی کے باہر کھڑے ہو کر نظارہ کرتا تو اسے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ نہایت خوبصورت اور شاداب درختوں کا ایک بہت بڑا جھنڈ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے اسے ایکا کہہ کر تعارف کروایا۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایکا ایک درخت کا نام تھا، قبیلے کے لوگ اس درخت کی پوجا کرتے تھے، چنانچہ اسی نسبت سے اہل مدین کو ہی اصحاب ایکا کہا گیا۔ بہرحال اکثر کی رائے میں یہ دونوں گروہ ایک ہی قبیلے اور نسل سے تعلق رکھتے تھے اور قوم شعیب کہلاتے تھے۔ بحوالہ قصص القرآن علامہ حفظ الرحمن سہیواری رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 262۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ کسی طرح اپنی قوم کو اعمال بد سے بچا کر راہ راست پر لے آئے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ قوم اپنے کفر و شرک پر مصر ہے اور ان پر وعظ اور نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو کہا، اچھا تم اپنی ڈگر پر چلتے رہو، ان قریب تمہیں جھوٹے سچے کا اور اس بات کا کہ رسوا کن عذاب کا مستحق کون ہے علم ہو جائے گا، تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ سورہ ہود آیت نمبر 93۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم شعیب پر 3 طرح کے عذاب کا ذکر فرمایا ہے: زمینی بھونچ چال، چنگھاڑ اور آگ کا بادل۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: بس ان کو زلزلے زمینی بھونچال نے آ پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 91۔ سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ عذاب نے آ دبوچا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ ہوں۔ سن رکھو، مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی قوم سمود پر تھی۔ سورہ ہود آیت نمبر 94-95۔ سورہ الشورى میں فرمایا، ترجمہ:
ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، بس صاحبان کے عذاب نے ان کو آ پکڑا، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ سورہ شورى آیت نمبر 189۔ دراصل یہ تینوں عذاب وہ تھے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا کی مقبولیت کے بعد اللہ عز و جل نے قوم شعیب پر نازل فرمائے۔ قوم کے متکبر سرداروں نے جب حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، اگر تم سچے ہو تو اپنے رب سے کہہ کر ہم پر آسمان سے عذاب کا ایک ہی ٹکڑا گرا دو۔ سورہ الشورى آیت نمبر 187۔ عذاب آنے کی اس فرمائش کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو مکمل یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر ثبت فرما دی ہے اور اب ان پر کسی بات کا اثر نہیں ہوگا، تو انہوں نے اپنے رب سے دعا فرمائی، اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دے اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 89۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو صفات اہل مدین کی بیان فرمائیں وہ اصحاب ایکا کی بھی فرمائیں۔ دونوں ایک ہی طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے اور ایک ہی جماعت اور امت تھے، لیکن کئی قسم کے عذاب سے ہلاک ہوئے اور اللہ نے ہر جگہ وہاں کے مناسب عذاب کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت گرمی مسلط فرمائی اور 7 دن مسلسل ہوا بند رکھی، جس کی وجہ سے نہ پانی ان کی گرمی دور کر سکا نہ سایہ۔ چنانچہ یہ لوگ وحشت کے عالم میں گھروں سے نکل کر جنگل کی جانب بھاگے، جہاں ان پر بادلوں نے سایہ کر لیا۔ یہ سب نہایت خوشی خوشی بادلوں کے اس گہرے سائے تلے جمع ہو گئے۔ ابھی وہ لوگ اس ابر آلود سائے سے پوری طرح لطف اندوز نہ ہو پائے تھے کہ اچانک کالے سیاہ بادلوں میں سے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے برسنے شروع ہو گئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے زمین نے اپنی پوری قوت کے ساتھ انہیں جھنجھوڑ ڈالا، یعنی شدید زلزلے نے انہیں آ گھیرا۔ پھر آسمان سے ایک چیخ بلند ہوئی تو اس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، جسموں کو تباہ و ویران کر دیا، اور یہ سب اوندھے گر پڑے رہ گئے۔ قصص ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 253۔ کچھ مفسرین کے مطابق یہ 2 قومیں تھیں جن کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھے، جبکہ ان دونوں پر عذاب کی نوعیت بھی الگ تھی۔ بعض کا خیال ہے کہ قوم شعیب کے 3 گروہوں پر الگ الگ عذاب نازل کیا گیا، واللہ عالم۔ بہرحال قرآن کریم اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ قوم سمود کی طرح پوری قوم شعیب کو بھی عذاب کے ذریعے ختم کر دیا گیا۔ قوم پر عذاب آتا دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہاں سے چل دیے۔ جمہور مفسرین نے فرمایا کہ یہ حضرات وہاں سے مکہ معظمہ آ گئے اور پھر آخر تک وہیں قیام رہا۔ قوم کی انتہائی سرکشی اور نافرمانی سے مایوس ہو کر شعیب علیہ السلام نے بد دعا تو کر دی، مگر جب اس کے نتیجے میں قوم پر عذاب آیا تو پیغمبرانہ شفقت کے سبب دل دکھا، تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے قوم سے خطاب میں فرمایا کہ میں نے تو تمہارے رب کے احکام تم تک پہنچا دیے تھے اور تمہاری خیر خواہی میں کوئی کمی نہ کی تھی، مگر میں کافر قوم کا کہاں تک غم کروں۔ قصص الانبیاء مفتی محمد شفیع صفحہ نمبر 345۔ علامہ حافظ الرحمن سیواری تحریر فرماتے ہیں کہ ہم قرآن عزیز کی تعلیم سے یکسر غافل ہونے کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اسلامی زندگی کے ارکان میں صرف عبادات ہی اہم ہیں اور معاملات میں درست کاری اور اصلاح معاشرت کی اسلام میں کوئی خاص اہمیت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں فساق امت کا تو ذکر ہی کیا، اکثر اتقیہ اور پرہیزگار بھی حقوق العباد اور معاملات میں بے پرواہ نظر آتے ہیں، مگر حقوق العباد کی حفاظت، معاشرتی درست کاری اور معاملات میں دیانتداری کو اسلام میں کس درجہ اہم شمار کیا گیا ہے، وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے جلیل القدر پیغمبر کی بعثت کا مقصد اسی کو قرار دیا اور ان کو انہی امور کی اصلاح اور احوال کے لیے رسول بنا کر دنیا میں بھیجا۔ خرید و فروخت میں دوسروں کا حق پورا نہ دینا انسانی زندگی کو ایسا روگ لگا دیتا ہے کہ پھر یہ بد اخلاقی بڑھتے بڑھتے حق تلفی کی خصلت پیدا کر دیتی ہے، اور اس طرح انسانی شرافت اور باہمی اخوت اور محبت کا رشتہ منقطع کر کے لالچ، حرص، خود غرضی اور دوسری برائیوں کا حامل بنا دیا کرتی ہے۔ سورہ ہود میں اسی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ ناپ تول میں انصاف صرف اشیاء کی خرید و فروخت ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ انسانی کردار کا یہ کمال ہونا چاہیے کہ خدا اور اس کے بندوں کے تمام حقوق اور فرائض میں ایک اصل کو بنیاد کار بنائے اور کسی موقع اور کسی حالت میں بھی عدل و انصاف کے ترازو کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ قصص القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 269۔
ناظرین، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل دستور حیات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ ناظرین، ہمارے چینل دستور حیات کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور ناصر ہو، آمین۔